بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے مسجد الاقصیٰ کے فضائل آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ I was mentioning some of the virtues and the importance of مسجد الاقصیٰ for a Muslim، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بریک کے بعد آپ کی کالز لیں گے، تو یہ موسٹ ویلکم ٹو فون ان، اور چاہے اس موضوع کے بارے میں یا کسی اور موضوع کے بارے میں آپ بات چیت کر سکتے ہیں، کوئی سجیسچن ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ مسجد الاقصیٰ گئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ بات چیت کر سکتے ہیں، تاکہ لسنرز کو پتہ چلے اور لسنرز بھی اس کے اندر آپ کے اس ڈسکشن کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ سو اف یو بین ٹو مسجد الاقصیٰ اور یوڈ لائک ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ اور the crisis that's going on over there at the moment، تو you most welcome to ring in. The number is on the screen and you can join in with the discussion inshallah. تو ایسے کرتے ہیں، let's go towards our callers. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ مسجد اقصیٰ کا کوئی ایسا اینچ نہیں ہے جس پر نبیوں نے عبادت نہیں کی اور فرشتے نہیں وہاں پر عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس حیثیت سے بھی ہمارے لیے بہت بڑا مطلب لاز ہے کہ اتنی بڑی جگہ پر ایسے لوگوں کا قبضہ ہو جائے اور ہم سکون سے بیٹھے رہیں۔ تو ہماری جتنی بھی سکلز ہیں، جو بھی، یہ نہیں کہ ہمیں مہارت نہیں ہے ہمیں، یا ہمارے پاس دماغ نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے، لیکن ہم نے ساری سکلز جو ہے وہ اپنے آپ کو سجانے، اپنے گھروں کو سجانے اور اپنے بالوں کو سجانے، اور ان چیزوں میں ساری توجہ لگائی ہوئی ہے۔ اور اگر ایک مسلمان اپنی حیثیت کو سمجھتے ہیں ہم مسلمان، تو ہمیں مسجد اقصیٰ کی اہمیت کا بھی احساس ہوتا، اور یہ خالی سپیچز کرنے سے اور یہ جو ویژنری پرسنالٹیز ہیں، لیکن ہمیں رزلٹ کی طرف کوئی نہیں لے کے جاتا، کیونکہ جو بھی ہمارے مسلم دنیا کے ہیڈ ہیں ان کے تو ہیڈ کوارٹر جو ہیں وہ ریزرو ہوئے ہوئے ہیں کسی اور کے ہاتھوں میں، اور ریموٹ کنٹرول ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ صرف تقریر اور مذمت کرنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس رزلٹ کہاں سے آئے گا، ہم کیا کریں اور ہم کس طریقے سے اس کے لیے کوئی موومنٹ بنائیں، کیا کریں، 24 آورز اس چیز کے اوپر فوکس کریں۔ تو جب تک فوکس نہیں کریں گے، جب تک رزلٹ کے اوپر توجہ نہیں دیں گے کہ کس طریقے سے رزلٹ حاصل کیا جائے، میں وہ کہتے ہیں کہ سورج کو آئینہ دکھانا، آپ کے سامنے اس طرح بات کرتی ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق جس وقت بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تو ان کی کیا حالت تھی کہ 17 پیوند لگے ہوئے کپڑوں کے اوپر، اور ایک غلام اور تھوڑے سے جو اور ایک پانی کا برتن اٹھایا ہوا، اور یہ آپ کی شان و شوکت تھی۔ اگر وہ اپنی شان و شوکت بناتے تو پھر کس طریقے سے اتنے بڑے بڑے گولز کو وہ اچیو کر سکتے تھے۔ تو ہمیں گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی ہوگی، سیکریفائز کرنا ہوگا، ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ یہ جو ہمارے اندر جو تفرقے اور یہ جو ساری اس وقت، تو کم از کم ہمیں اس ظلم جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے اور اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، تمام بڑی پاورز جو ہیں وہ اس کو جسٹیفائی کر رہی ہیں کہ نہتے لوگوں کے اوپر اتنی بمباری، اور سویلینز جو گھر ہیں ان کے اوپر اتنی بڑی بڑی بمباری، اور یہ سارا کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور بے بس ہیں۔ بے بس اس لیے ہیں کہ ہماری ساری توجہ جو ہے وہ دوسری طرف لگی ہوئی ہے، اور اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ ہم خدا کے دین کی طرف توجہ دیں، اس کی بڑائی کے لیے، خدا کی بڑائی کے لیے کام کریں۔ آپ کی بات بہت بہت شکریہ۔ جی، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو مسلمان ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں یو شوڈ گیو کریڈٹ ویئر از ڈیو، کہ بعض ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان امت جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے۔ تو فار ایگزامپل، کیونکہ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی اچھائی کو ہم بیان کریں۔ تو فار ایگزامپل ترکی کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں طیب اردوغان، وہ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں تو وہ بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح قطر کے، اسی طرح ملیشیا، یعنی اور بھی بہت سارے ہیں، تو وہ اپنے طریقے سے۔ لیکن لسنرز کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو تو شاید یہ پتہ ہوگا یا نہیں کہ یہاں جو بھی قانون ہوتے ہیں تو وہ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق ان کے
سیکیورٹی کونسل کے اندر وہ پیش کیے جاتے ہیں. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسل جو ہوتی ہیں اس کے 5 ممبرز ہیں. 5 ممبر اسٹیٹ، ان میں چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، امریکہ بھی ہے، انگلینڈ بھی، یہ 5 اس طرح ہیں. تو وہ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے لیڈر جو ہے نا اپنے آپ کو زیادہ پاورفل بنانا چاہتے ہیں. وہ پاور جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں کرتے لوگوں میں. اب آپ ایک ریلیجیس لیڈر ہیں تو آپ کے جو جتنے لیڈر آپ نے سوسائٹی میں کمیونٹی میں بنائے اور جس کے لیے تک محنت کی ہے آپ لوگوں نے، اور ہمارے لیے آپ باعث فخر ہیں کہ اس کا رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے محنت کی، ساری زندگی لگائی. اور جو لیڈرشپ آپ خود آپ نے ڈومینیٹ نہیں کیا اپنی پرسنالٹی کو، اپنے آپ کو ڈومینیٹ نہیں کیا، بلکہ وہ لیڈرشپ تیار کی ہے اور اس کا رزلٹ بھی ہمیں سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے. یہ نہیں کہ لیکن آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے اور اس کے لیے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے جو مسلم لیڈرشپ ہے وہ صرف وہ قراردادیں اور اس طرح کی، اب طیب اردوان جو ہیں کیا انہوں نے باہر اسرائیل کے ساتھ سارے تعلقات اور بزنس اور یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ختم کیا ہے یا نہیں کیا؟ پریکٹیکلی انہوں نے کیا کچھ کیا ہے؟ تو اس چیز کے اوپر بھی میں اپریشیٹ کرتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو ہمارے ایکشن جو ہیں وہ جب تک ہم رزلٹ پر فوکس نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. جی تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر. آپ نے کنٹریبیوشن دی اور اٹس سو نائس آف یو کہ لوگوں کی اس طرح ہم نظریات سنتے ہیں. تو انشاءاللہ جو میں بات عرض کر رہا تھا وہ میں پوری کروں گا، لیکن ایسے کرتے ہیں کچھ کالرز بھی لے لیتے ہیں. I'm going to finish what I was saying, but we will be taking you callers, so please do come along. تو میں جو کہہ رہا تھا کہ دنیا کے اندر آج کل نظام اس طرح بنا ہوا ہے کہ جو آپ کو بڑا قدم لینا ہو دنیا کے ایک ملک کا دوسرے ملک کے خلاف، تو یونائٹڈ نیشنز کی ایک کونسل ہوتی ہے، سیکیورٹی کونسل، اور اس کے 5 ممبرز ہیں. ان سب ملکوں کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں ملک فلاں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ فلاں ملک جو ہے وہ دہشت گردی کر رہا ہے، یہ فلاں. ہم 5 جو ہیں اس قرارداد کو، اس ریکمنڈیشن کو یا کنڈیمنیشن کو، اس کو پاس کرتے ہیں. جب وہ پاس ہو جاتی ہے پھر باقی ملکوں کو بلا کر اس کے مطابق اس کو عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن ان 5 ملکوں میں سے اگر ایک ملک بھی کہہ دے کہ ویٹو میری طرف سے میں اس کو مانتا نہیں ہوں، تو باقی جو 4 ملک ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو طیب اردگان نے روس کے ساتھ، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ نیوز پیپروں کے اندر اور جو اخبارات ہیں اور ٹی وی ہیں اور انٹرنیٹ ہے اس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اس دن میں الجزیرہ کو پڑھ رہا تھا، اسی طرح گارڈین نیوز پیپر جو یہاں کا ہے، انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر ہے، آپ ان کو پڑھ کر، میں آپ کو ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ ادھر جا کر ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو وہ ادھر گئے اور ادھر جا کر انہوں نے سیکیورٹی کونسل سے بات کی کہ دیکھو اسرائیلی حکومت جو ہے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. جو روس ملک ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ ظلم کرتے ہیں. اسی طرح چین والے جو ہیں وہ بھی آئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ظلم کرتے ہیں. لیکن ادھر امریکہ نے کہا کہ ہم ویٹو کرتے ہیں، ہم اس کو بالکل نہیں مانتے، اس کو ختم کر دو. اور چونکہ انہوں نے اس طرح کہا تو پھر آگے بات بڑھ ہی نہیں سکتی. تو چونکہ ان کے ہاتھ کے اندر ویٹو ہے، امریکنز کے اندر یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے اندر، سیکیورٹی کونسل جو سلامتی کونسل ہے، وہاں پر مشورہ کرتے ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے. تو اب جب ادھر مشورہ ہی نہیں ہوا اور وہ آگے بات چلانے نہیں دیتے، اب اگر یہ ایک ملک، چاہے وہ ترکی ہو یا چاہے پاکستان ہو یا چاہے کوئی بھی ایک ملک ہو، اپنے طریقے سے اگر کوئی اس طرح کام کرے تو پھر وہ دوسرے جتنے بھی ملک ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ مشورے بغیر یہ کام کیا، چلو سب اس کے اوپر اب بمباری کرتے ہیں اور سب کے سب ملک جو ہوتے ہیں وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ تمام چیزیں ہمیں سوچنی پڑتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فلاں ملک اگر چاہے تو دوسرے کے اوپر یہ ظلم، یہ بمباری کر سکتا ہے، یہ اس کے ساتھ یہ کر سکتا ہے. بھائی اس طرح دنیا کی باتیں جو ہیں، دنیا کے حالات اب انٹرنیشنل جو قانون ہے اس کے دائرے کے اندر رہ کر آپ کو تمام کام کرنے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ پوری تفصیل چونکہ پتہ نہیں ہوتی، بیکاز many of us don't understand how the law and how international resolutions work.
That's why we say, why isn't that Muslim leader doing something? Or why isn't that country doing something? So what we must understand is that there is the United Nations has a Security Council, and amongst the nations there's 5 permanent members. 5 जो वहाँ main or permanent members हैं. And if anything major comes along or somebody presents it, then those 5 major permanent members, they come and they say, right, this is a resolution, or this is a draft, or this is something we need to consider. If all 5 of them unanimously say this is what should happen and we should go and teach that country a lesson, or we should go over there and place sanctions on there, yeah, we should do something, फलां मुल्क के साथ हमें ये काम करना है, उसके ऊपर पाबंदियां लगानी है, या उसके ऊपर हमें बमबारी करनी है, या उसके लीडर को हटाना है, जब ये 5 मुल्क जो हैं इस पर मुत्तफिक हो जाएं, तो फिर बाकी मुल्कों को भी हुक्म दिए जाते हैं और सब के सब जाकर उसके खिलाफ हो जाती हैं. लेकिन अगर ये 5 मुल्कों में से एक भी मुल्क कहे कि वीटो है मेरी तरफ से, वीटो का मतलब कि भाई मैं इसको नहीं मानता हूँ, इस तरह नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये बात कही थी कि हम में से अगर एक भी इस बात को ना माने तो बाकी जो चारों हैं उनको पीछे हटना होगा. If even one of them vetoes and says we don't want to go ahead with this resolution or this suggestion or these sanctions or such and such, then the other 4 cannot do anything about it. They will all have to back off. And that's what happened recently. And I'm telling you something that you've all been reading in the newspapers, on the internet, and similarly many channels, news channels. This is what we've read, I've read, we've all been reading this, and this is what's actually happened in this situation. कि जब इन मुल्कों ने इकट्ठे होकर कहा कि भाई हमें हमें इजराइली हुकूमत को इस तरीके से पाबंदियां लगानी चाहिए, या उसको सबक सिखाना चाहिए, या उसको रोकना चाहिए, तो अमेरिका ने ये कहा कि भाई हम वीटो करते हैं. अमेरिका जो रिप्रेजेंटेटिव है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिका in this United Nations Permanent Security Council, they said, we want to veto this, we're not going to go ahead with this suggestion. So all 4 of them, all the rest of the countries who wanted to do something about it, they said, sorry, we can't do anything about it. So in the international law, it's important that we understand that. Now, once the Security Council has not decided upon something, if an individual country goes and does something, that is against the international law. अगर एक मुल्क वहाँ फैसला चूंकि नहीं हुआ है और ये एक मुल्क जाकर अपने तौर पर करे, तो वो सब के सब बाकी जो मुल्क हैं वो कहेंगे तुमने इंटरनेशनल कानून के खिलाफ किया, अब हम आपके खिलाफ हो गए, अब हम आपके ऊपर sanctions, पाबंदियां भी लगा सकते हैं. We can place sanctions upon you because you went against the Security Council resolution, or you've done this, or we can, regime change, lots of things. So that's why it's important to understand all that in the context, because sometimes we are disheartened. बाज़ औक़ात हमारा दिल गिर जाता है कि भाई मुसलमान लीडर कुछ नहीं करते. भाई वो कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाज़ चीज़ें होती हैं. And it was important for me to help you understand this. ये ज़रूरी था ताकि as a public we understand how the governments and how the United Nations and how tackling these sort of issues work. ऐसे करते हैं, let's go on to the next calls and see what the callers have to say. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. How are you, sir? Alhamdulillah, Allah ka shukr ji. You're exactly right. Mulana, not once, not twice, but 3 times the USA vetoed just to release a statement, in 1 week for the United Nations. The United Nations is a limp and impotent organization. This was the regime in while the Bush administration and while the Trump administration, and now the Joe Biden administration is the same. Mm-hmm. It's the Israeli policy, I don't know if you're aware of this, but every 6-7 years, you know what they say? जिस तरह से अपना गार्डन रात mow ना करने, समझिए मेरी बात? They mow the garden. Do you understand the meaning of that? The term of that? जी. Mow the garden, meaning by arrest they bomb and they go into Gaza to eliminate their arsenal or Johnny Budi Annasi Maro, because they were a defense shield. Only a few rockets are going to go in.
they've got a defense team paid by the USA government. Paid by the USA government. And all the senators, the congressmen in the American state, they all Yodis. And that's where all the money comes from. Can I just stop you there? It's, we have to differentiate. Jazakallah khair for your comment over there. And thank you so much. And it's nice that you brought the point about the Israeli government and the veto, etc. and the American. Like, when you say the Yehudi, you'll have to remember there's a difference between being a Yehudi and a Zionist. Yehudi, the Jewish people, they are a nice people themselves. No. Just like Muslims, they are people of the faith. So it's not about Yehudi and non-Yehudi. The Yehudi people, they are a nice, faith-loving, and according to their religion, they act upon their religion, just like Muslims, just like Christians. Gigi, I think we need to... That's correct. Because those who are practicing their faith amongst the Yehudi people, they are very, very good people. I have lots and lots of friends. In fact, I would say that those people who are practicing upon the faith are the best of the people, whether they are from the Jewish religion, whether they are from the Christians, whether they are from the Muslims, whether they are from the Sikhs, Hindus. Those who are practicing their religion, the religious people, they are the best. Why? Because they have the fear of Allah. Of course, they will say God, or the Hindus might say Dharma, or they might have their own ways of saying it. But those people of faith, and the other thing you'll have to remember, in every faith, you'll have good people, bad people. Muslims, we have some good Muslims. So you'll have some people who are doing the wrong things amongst the Muslims. You'll have that in Christianity. You'll have that in Judaism. You'll have that in Sikhism. But as a whole, just like we say, Muslims are very good people. As a whole, the Jewish nation are faith people, are good people. It's the Zionist regime or the Israeli government whose policies are like this. They're the Israeli government. They have these nasty policies. That's why you will see there's lots and lots of people from the Jewish faith who say, we are Jewish, but we know that this Israeli government is doing the wrong thing. They have injustice. They are oppressing the Palestinians. And a lot of them say, not in my name. So the Muslims, the Jews, the Christians, they themselves, the Hindu, these people themselves are fantastic people. It's this government themselves who have these ideologies and who have this regime and who have this oppression inside them. That's where the problem, and that's the policies they make. Otherwise, the Jewish people themselves, and that's something I speak so many times and try and clear this misunderstanding. ये जो हमारे ज़हनों के अंदर है कि यहूदी बुरे हैं, ये गलत है. नहीं, यहूदी फी नफ्सी ही बहुत अच्छे लोग हैं. हाँ, जो इज़राइली गवर्नमेंट है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, वो that's strong. And that's something that we have to differentiate between. यहूदी आदमी, यहूदी जो लोग जो होते हैं, जैसे हमारे मुसलमान अच्छे हैं, नेक हैं, अपने दीन पर अमल करते हैं, वो भी अच्छे हैं, नेक हैं, अपने दीन पर अमल करते हैं. हाँ, ये ज़रूरी बात है कि हर इलाके के अंदर कुछ अच्छे बुरे ज़रूर होंगे, लेकिन जनरल तौर पर वो अच्छे लोग हैं. हाँ, जो इज़राइली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो उनकी ये पॉलिसीज़ हैं कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म करो या इस ज़मीन को हम अपने तौर पर ले लेते हैं, उसके हम खिलाफ हैं. That's what we disagree with, those Israeli policies of occupation and stealing the land. So this was very important for us to understand the difference, inshallah. ऐसे करते हैं, अब वक्त भी ख़त्म हो गया है, काश कि हम इसके ऊपर और भी बातचीत करते. इंशाल्लाह अगले मंडे और ट्यूसडे भी मेरा प्रोग्राम होगा, तो ये मोस्ट वेलकम, प्लीज़ लिसन टू इट. और इंशाल्लाह प्रोग्राम आप सुनते रहें और इसके अंदर फिर आप हिस्सा भी लेते रहें. वक्त बहुत मुख्तसर है, इसलिए ऐसे करेंगे, मुख्तसर सी दुआ कर लेते हैं. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन. रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन. अल्लाहुम्मा रब्बना ग़फिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम. या रब्बिल आलमीन,
جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے یا اللہ اس ظلم سے تمام لوگوں کو نجات نصیب فرما یا رب العالمین، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے دنیا کے جس خطے کے اندر جس انداز میں ظلم ہو رہا ہے یا اللہ اس تمام ظلم کو ختم فرما، سب کو سکون اور اطمینان نصیب فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے کو 7 بجے سے 8 بجے تک ہوا کرتا ہے۔ خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔